بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ واضح ہے کہ روز جمعہ کو تمام ایام پر ایک خاص امتیاز اور شرف حاصل ہے، چنانچہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شب جمعہ و جمعہ کی 24 ساعتیں ہیں، یعنی کہ شب جمعہ اور روز جمعہ کی 24 ایسی گھڑیاں ہیں کہ ہر ایک ساعت میں خداوند عالم 6 لاکھ انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ شب جمعہ کے اعمال بہت زیادہ ہیں، لہٰذا ہم یہاں چند اعمال کا ذکر کریں گے۔ اول کی روایت ہے کہ شب جمعہ رات کا نور اور روز جمعہ روشن ترین دن ہے، لہٰذا اس شب روز میں بکثرت درود شریف اور مذکورہ ذکر کو پڑھیں۔ سبحان اللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ۔ پاک اور بزرگ تر ہے خدا، اور خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس رات کو کم از کم 100 مرتبہ درود پڑھیں، اور جس قدر زیادہ پڑھ سکیں بہتر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ شب جمعہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجنے سے 1000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، 1000 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 1000 درجے بلند ہوتے ہیں۔ مستحب ہے کہ جمعرات کی عصر سے روز جمعہ کے آخر تک محمد اور ان کی آل پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں، اور یہ سند صحیح امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جمعرات کی عصر کو ملائکہ آسمان سے اترتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں طلائی قلم اور نقرئی کاغذ ہوتے ہیں، اور وہ اس میں جمعرات کی عصر سے روز جمعہ تک کے تمام صلوات جو کہ محمد اور ان کی آل پر بھیجے جاتے ہیں اس کے سوا کچھ نہیں لکھتے۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر 1000 مرتبہ درود پڑھنا مستحب ہے۔ جمعرات کی عصر کے بعد سے روز جمعہ کے آخر تک مذکورہ درود کا 100 مرتبہ پڑھنا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ نیز شیخ فرماتے ہیں کہ جمعرات کو دن کے آخری حصے میں استغفار کرنے کا بھی بہت ثواب ہے۔ شب جمعہ میں قرآن کی ان صورتوں کی تلاوت کرنی چاہیے کہ ان میں سے ہر ایک کے فوائد کثیر اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کاف، توسین والی 3 صورتیں، الف لام میم سجدہ، یاسین، صاد، احقاف، واقعہ، حامیم سجدہ، حامیم دخان، طور اور سورہ جمعہ کی تلاوت کرے۔ اگر وقت کی کمی ہو تو سورۃ واقعہ کی تلاوت کرے۔ نماز امیر المومنین علیہ السلام کا پڑھنا اور مومنین کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنا، جیسے کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کیا کرتی تھیں۔ اگر مرحوم مومنین میں سے 10 کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو ایک روایت کے مطابق ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہے۔ شب جمعہ یا روز جمعہ دعائے کمیل کا پڑھنا بھی بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ انار کھائیں، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہر شب جمعہ انار تناول فرماتے تھے۔ اگر سوتے وقت کھائیں تو شاید بہتر ہوگا، جیسا کہ روایت میں ہے کہ جو شخص سوتے وقت انار کھائے تو صبح تک اس کا جسم و جاں امن میں رہے گا۔ مناسب ہوگا کہ انار کھاتے وقت کوئی رومال بچھا لے تاکہ دانے اکٹھے کرے اور پھر کھائے، اور بہتر یہ ہے کہ اپنے انار میں سے کسی کو شریک نہ کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ زوال جمعرات سے زوال جمعہ کے درمیان جس شخص کو موت واقع ہو وہ فشار قبر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ہی کا فرمان ہے کہ جمعہ کا خاص احترام اور حق ہے، اسی حق کو ضائع نہ کرو، اس دن کی عبادت میں کوتاہی نہ کرو، اچھے اعمال سے خدا کا قرب حاصل کرو اور ان تمام محرمات کو ترک کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس روز اطاعت کا ثواب بڑھا دیتا ہے، گناہوں کی سزا ختم کر دیتا ہے اور دنیا و آخرت میں مومنین کے درجات بلند کرتا ہے۔ روز جمعہ کی طرح شب جمعہ کی بھی بہت فضیلت ہے، اور ممکن ہو تو شب جمعہ صبح تک دعا و نماز میں گزارو۔ شب جمعہ میں خدا مومنین کی عزت بڑھانے کے لیے ملائکہ کو پہلے آسمان پر بھیجتا ہے تاکہ وہ ان کی نیکیوں میں اضافہ کریں اور ان کے گناہ مٹا ڈالیں۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ حق تعالی رحیم و کریم ہے اور اس کی عنایتیں اور عطائیں وسیع ہیں۔ معتبر حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مومن اپنی حاجت کے لیے دعا کرتا ہے مگر خدا اس کی وہ حاجت پوری کرنے میں تاخیر کرتا ہے تاکہ روز جمعہ اس کی حاجت کو پورا کرے، اور جمعہ کی فضیلت کی وجہ سے کئی گنا اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب برادران یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ وہ ان کے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کریں تو انہوں نے فرمایا کہ ان قریب میں تمہارے گناہوں کی بخشش کے لیے اپنے پروردگار سے دعا کروں گا۔ یہ تاخیر اس لیے کی گئی کہ جمعہ کی سحر کو دعا کی جائے تاکہ وہ قبولیت تک پہنچے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر شب جمعہ ایک فرشتہ ابتدائے شب سے آخر شب تک عرش کے اوپر سے یہ ندا کرتا ہے کہ ہے کوئی مومن بندہ جو طلوع فجر سے پہلے دنیا و آخرت کی کوئی حاجت طلب کرے تاکہ میں اس کی حاجت پوری کروں، کوئی مومن بندہ جو طلوع فجر سے پہلے گناہوں سے معافی کا طالب ہو اور میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے جمعہ کو تمام دنوں پر فضیلت دی ہے اور اس کو روز عید قرار دیا ہے، اسی طرح شب جمعہ کو بھی باعظمت قرار دیا ہے۔ جمعہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس روز خدا سے جو سوال کیا جائے وہ پورا کر دیا جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب جمعہ میں گناہوں سے بچو کیونکہ اس رات کئی گنا عذاب بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ اس شب میں نیکیوں کا ثواب بھی کئی گنا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص شب جمعہ میں گناہ سے پرہیز کرے تو خدا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص شب جمعہ یا روز جمعہ میں وفات پا جائے تو وہ شہید شمار ہوگا اور قیامت کے دن عذاب الہی سے محفوظ رہے گا۔ جو آدمی جمعہ کے دن کی عظمت کی پرواہ نہ کرے اور اس کے حق کو ضائع کرے، مثلا نماز جمعہ بجا نہ لائے یا حرام کاموں سے نہ بچے، خدا کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس شخص کو جہنم کا ایندھن بنائے مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ معتبر اسناد کے ساتھ امام محمد باقر سے مروی ہے کہ آفتاب نے کبھی کسی ایسے دن طلوع نہیں کیا جو جمعہ سے بہتر ہو۔ اس روز پرندے جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج بڑا ہی عظیم دن ہے۔ معتبر سند کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن کو درک کرے وہ عبادت الہی کے علاوہ کچھ نہ کرے کہ اس دن خدا تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے اور ان پر رحمت خداوندی نازل کرتا ہے۔ ویڈیوز پسند آنے پر لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔